کچھ نہیں کچھ بھی نہیں گر تیرا کردار نہیں، تو فلاں بن فلاں ہے یہ تو کوئی معیار نہیں۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات لکھی ہے کہ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا و اجداد مگر تم کیا ہو، ہاں تھے تو وہ تمہارے ہی آبا و اجداد مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ تو یہ ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، یا میں فلاں کا مرید ہوں، یا میرا فلاں سے تعلق ہے، یا میرا فلاں سے خونی تعلق ہے، یا میرا فلاں سے روحانی تعلق ہے۔ بھائی یہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تیرا کردار کیا ہے، تیرا اپنا کردار کیا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تیری سیرت کیا ہے، تیرا اخلاق کیا ہے، یہ معیار ہے۔ باتوں سے بات بنا نہیں کرتی، جب بھی بنی کرنی سے بنی، کچھ کر کے دکھا۔ ہاں قوم نمونہ مانگتی ہے، کردار پیش کر۔ جو باتیں ہونا تھی وہ ہو چکی، اب یہ باتوں کا دور نہیں ہے بھائی۔ باتیں کرنا تو بڑے بڑے جانتے ہیں، لیکن قول میں اور عمل میں تضاد نمایاں ہے۔ قول میں یعنی کہ گفتار میں آسان لفظ کیا لیتا ہوں، باتوں کے کرنے میں یا گفتگو کرنے میں یا کلام میں، اور پریکٹیکلی عملی طور پر بہت بڑا ہمارے ہاں تضاد پایا جاتا ہے۔ تو یہ باتوں سے جو پورا بندہ اترتا ہے نا، تو اس کے لیے فلاح نہیں ہے، اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی و کامرانی اسی کا مقدر بنے گی جو کردار پیش کرے گا، جو سیرت پیش کرے گا، جو اخلاق پیش کرے گا، جو نبی رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر دکھائے گا۔ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں، بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نیک دکھنا چاہتے ہیں، کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کی سیرت بڑی اچھی ہے، اس کا کردار بہت اچھا ہے، لیکن ہم عملی طور پر اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو نبی رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے گروبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ اس بات کا ہو جائے گا کہ ہمارا جو اخلاق ہے، ہمارا جو کردار ہے وہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کس طریقے سے زندگی کو گزارنا چاہیے اور ہم کس طریقے سے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو بھائی یہ زندگی جو ہے یہ تو گزر ہی جانی ہے، یہ ٹھہرے گی نہیں، یہ تو گزر ہی جانی ہے۔ یہ ہے جو بندہ بہترین اخلاق کے ساتھ، بہترین کردار کے ساتھ اس معاشرے میں زندگی گزار گیا، وہ بقا پا گیا، اس کی زندگی جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اس کا ذکر دوام ہو جائے گا۔ وہ جو حی القیوم ہے نا، وہ جو بندے اس سے لو لگا لیتے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے نبی رحمت فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزار جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں زندگی دوام عطا فرما دیتے ہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہ دیکھ لیں آپ، کہیں فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہیں با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہیں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ہیں،
اور کہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ آپ غور و فکر کریں، بے شمار اولیاء کرام، اور اس دور میں جو وقت گزر رہا ہے، آپ اس دور میں نگاہ اٹھائیں تو آپ کو بے شمار اولیاء اللہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے زندگی وقف کی وہ نظر آئیں گے، اور ان میں نام جو ہے وہ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں لیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ نے اس صدی میں، اس دور میں اللہ کے دین کے لیے ایسی محنت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندگی دوام عطا فرما دی ہے، انہیں زندگی دوام عطا کرتی ہے۔ اگرچہ وہ ظاہری طور پر اس جہان سے کوچ کر چکے، وصال کر چکے، فوت ہو چکے، لیکن رب کائنات نے اپنے بندوں کے دلوں میں آج بھی انہیں زندہ رکھا ہوا ہے، وہ زندہ رہیں گے تا قیامت۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے ان کی زندگی کی؟ کون سا انہوں نے ایسا کام کیا کہ رب کائنات نے انہیں لازوال زندگی عطا فرما دی ہے؟ تو میرے دوستو، انہوں نے اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق چل کر، اوروں کو دعوت دے کر اس راستے پر چلنے کی ایسی محنت کی ہے، ایسی محنت کی ہے۔ انہوں نے باتوں سے بات نہیں بنائی، کردار پیش کیا ہے، کردار پیش کیا ہے، خود عمل کر کے دکھایا ہے اور لوگوں کو دعوت دی ہے۔ آج پوری دنیا میں صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی نام کے محتاج نہیں ہیں کہ انہیں کا نام لیا جائے اور کوئی جانتا نہ ہو۔ بھئی ایسا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا رشتہ نبی رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کیا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیار فرمائی ہے، اور نبی رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اشکبار ہوئے ہیں۔ میں ذکر و عطات ایک آپ کی تصنیف ہے، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس میں آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن نہر میں ایک رات، میرے ذہن میں بات آ گئی تو میں بتا دوں، اور یہ محبت کی بات ہے، عشق کی بات ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کی بات ہے، اور یہی دین کی اساس اور اصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا، ذکر دائے خویش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مولانا رومی کے اس شعر کو بار بار پڑھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زے کردائے خویش حیرانم، اس کا کچھ مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسوؤں کا سیلاب امڑ رہا تھا، اس میں کیا بات کہہ دی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکردائے خویش حیرانم، میں حیران ہوں کہ میں کرتا کیا رہا ہوں، سیاہ شد روز سیانم، میں نے ہر روز کو، ہر رات کو گناہوں سے آلودہ کر دیا ہے۔ پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ، میں شرمندہ ہوں، میں شرمشار ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں شرمشار ہوں۔ پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ، میں شرمندہ ہوں اللہ کے رسول۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جوں جوں اس مصرے کی گردان کرتا گیا اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، حضور کی محبت ایسی مجھ پر طاری ہوئی کہ میں نے دیکھا
نبی رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار میرے سامنے منبر پر جلوہ فرما ہیں اور مجھ سے مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں مرگت علی کیا کہا، پھر کہو نا کیا کہا، کیا کہہ رہے ہو، پھر سے کہو۔ یہ دیکھیں یہ محبت ہے، نبی رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت ہے۔ اس انداز سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل رب کائنات نے ایسا کرم کیا ہے، ایسا کرم کیا ہے کہ آج پوری کائنات میں، پوری ورلڈ میں صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بطور داعی اللہ دنیا جانتی ہے۔ تو یہ ہے دین کی دعوت کی برکت۔ لیکن یہ توفیق کیوں کر ہوئی، یہ معاملات کیوں کر ہوئے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے نا، یہ دین کی بیسک بنیاد ہے۔ جب تک ہمارے خون میں، ہماری رگوں میں مدینے والے کی محبت وہ گھر نہیں کر جائے گی، تب تک ہم اس مقام پر، اس سٹیٹس پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی اولادوں کو نبی رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دینا ہے۔ جب ہماری اور ہماری اولادوں اور ہمارے جو مسلمان بھائیوں میں مدینے والے کی محبت گھر کر جائے گی تو بھائی پھر ہم دین سیکھ پائیں گے، پھر ہم دین پر عمل کر پائیں گے، پھر ہم کامیابیوں والی، کامرانی والی جو زندگی ہے وہ ہمارا مقدر بن سکے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں۔ تو بھائی یہ جان لیجئے پھر وہ وقت آئے گا جب ہمارا کوئی بھی نام لینے والا نہیں ہوگا، ہمارا دنیا میں آنا اور نہ آنا پھر ایک برابر ہو جائیں گے۔ یہ ہے اگر ہم نے کامیابی والا رستہ اپنا لیا، بقا والا رستہ اپنا لیا، تو یہ اللہ ہم سے راضی، اس کا رسول ہم سے راضی، جس مقصد کے لیے اس نے ہم نے پیدا کیا اس مقصد میں کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر بن جائے۔ تو یہ اب ہم نے